قے کے حوالے سے ہمیں ذرا سمجھائیے، آسان کر دیتے ہیں اس کو. جو الٹی ہو جاتی ہے، وامٹ کر دیتی ہیں بہنیں، یا اگر بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اسے ذرا کلیئر کر دیں کہ اس تعلق سے وضو کے ٹوٹنے کی تفصیلات کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، نماز ایک بنیادی اور اولین عبادت ہے جس کے لیے وضو مشروط ہے. تو ظاہری بات ہے وضو کے حوالے سے اہم اصول جاننا بھی ضروری ہے. جی. اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان کا علم بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ نماز کامل ہو سکے. اسی میں سے ایک جزء ہے کہ قے کے ذریعے یعنی وامٹنگ کے ذریعے وضو ٹوٹنا. تو دیکھیے، ہر قسم کی الٹی کے ذریعے وضو نہیں ٹوٹ جاتا، بلکہ اس کے لیے چند شرائط ہیں. اگر وہ پائی جائیں گی تبھی قے ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. اچھا. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ قے یا وامٹنگ منہ بھر ہو. اب منہ بھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماؤتھ فل ہو یا منہ بھر کے الٹی ہو، اکثر یہ سمجھا جاتا ہے. تو جہاں کہیں بھی روزہ یا نماز کے باب میں بات کی جائے منہ بھر قے کی، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وامٹنگ کا اتنے پریشر سے آنا کہ یا تو اسے کنٹرول نہ کر سکیں یا تو بہت تکلف اور ایفرٹ کے ساتھ کنٹرول کیا جائے. یہ کہلاتی ہے منہ بھر قے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو وامٹنگ ہے اس کی کنڈیشن ایسی ہو کہ یا تو وہ کھانے غذا کی قے ہو یا پھر صفرا یعنی وہ پیلا کڑوا پانی جو اکثر بھوکے رہنے کی وجہ سے وامٹنگ میں آ جاتا ہے، یا خون کی قے ہو. تو اگر یہ دونوں شرائط پائی گئیں تبھی اس وامٹنگ سے وضو ٹوٹے گا اور نماز اور دیگر عبادات کے لیے از سر نو وضو کرنا پڑے گا. معلوم ہوا کہ اگر بلغم کی قے ہو تو چاہے وہ کتنی ہی مقدار میں ہو اس سے بالکل. اور یہ سوال آئیں گے بھی، آپ دیکھیے گا. تو میں بات کروں گی کہ بلغمی اگر قے ہے تو کیا معاملہ ہوگا. عالمہ شفق، ہم آپ کی سمت آئیں گے، اور ہماری بہنوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے جناب سردیوں کے ساتھ. تو اگر یہ کوئی اسپوٹم، یہ بلغم، یہ فلیگم، پتہ نہیں کیا کیا اس کو بولتے ہیں، اگر یہ نکلتا ہے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر کھانے کی قے ہو یا پھر صفرا پیلے کڑوے پانی کی قے ہو یا پھر خون کی قے ہو اور یہ منہ بھر ہو تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹے گا. معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ جو بلغم وغیرہ کی رطوبت نکلتی ہے اگر چاہے کتنی ہی مقدار میں ہو، منہ بھر ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کو وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی سی قے ہوتی ہے، جیسے اکثر پیگنٹ خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں انہیں وامٹنگ ہو جاتی ہے، تو دیکھیں دیکھا جائے گا کہ ان متفرق ہونے والی الٹی کی مقدار کیا منہ بھر ہے. یعنی یہ امیجن کیا جائے گا کہ اگر یہ وقتاً فوقتاً ہونے والی وامٹنگ ایک ساتھ ہوتی تو کیا منہ بھر ہوتی. اگر جواب ہاں میں ہو اور یہ تمام قے ایک ہی متلی کے ساتھ آئی ہوں، یعنی جب ہمیں وامٹنگ ہوتی تو جی متلاتا ہے، اس کے بعد وامٹنگ ہوتی ہے نا، تو اگر ان تمام کی مقدار منہ بھر بھی ہو پلس ایک ہی متلی کے ساتھ آئیں تو ان سے وضو بالکل ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر ایسا ہو کہ متلی آئی، وامٹنگ ہو گئی، پھر طبیعت نشاط ہو گئی، آپ نارمل ہو گئے، اس کے بعد پھر سے جی متلایا اور وامٹنگ ہو گئی، تو اب اگر چاہے منہ بھر مقدار بھی ہو جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے بار بار یہ معاملہ ہوا ہے تو بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے، لیکن نہ بھی کیا تب بھی وضو باقی رہے گا. ٹھیک ہے جناب. یہ وہ بہنیں کہ ماشاءاللہ جہاں خوشخبری ہے ان غور سے سن لیں کہ اس کا صحیح اصول کیا ہے، اور اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے تازہ، تو وہ بہتر ہی ہوگا.